چند دن پہلے سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک سندھی بھائی جس کا نام بلال کاکا یا بلال کاکی تھا، اس کو کسی ہوٹل کے اندر قتل کیا گیا۔ جس نے بھی اس کو قتل کیا ہے، ہونا یہ چاہیے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی تحقیق کریں، اصل معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں۔ جو ظالم ہو اس نے جتنا ظلم کیا ہے، جو اس کا بدلہ بنتا ہے وہ اس کا بدلہ اس کو دیا جائے، لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ اس لڑائی کو یا اس قتل کو جو ہے قومیت کا رنگ دیا جائے۔ اس ملک کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، یہ سب اس ایک مکے کی طرح ہیں۔ یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے اور یہ پٹھان ہے۔ تو جب یہ ایک مکہ بنے گا، یہ 5 انگلیاں جمع ہوگی، اس کا مکہ بنے گا تو اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ پاکستان کے اندر رہنے والے تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے جب یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور پاکستان کے رہنے والے جو ہے یہ بھی مضبوط ہوں گے۔ اور اگر بلوچ اپنے آپ کو الگ شمار کرے، سندھی اپنے آپ کو الگ شمار کرے، مہاجر اپنے آپ کو الگ شمار کرے، پنجابی اپنے آپ کو الگ شمار کرے، مہاجر اپنے آپ کو، پٹھان اپنے آپ کو الگ شمار کرے، تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کی طاقت، پاکستانیوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، آپس میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں۔ اگر آپس میں لڑو گے، جھگڑو گے تو فرمائے کہ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، تمہاری جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا آپس میں نہیں لڑنا ہے، آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت پیدا کرنی ہے۔ مسلمان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ سندھی جو ہے وہ پنجابی کا، پنجابی جو ہے وہ سندھی کا، مہاجر جو ہے پٹھان کا، پٹھان جو ہے مہاجر کا، بلوچ جو ہے وہ سندھی کا، سندھی جو ہے وہ پٹھان کا، یہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ جب آپس میں 2 آدمی کی لڑائی ہو جائے تو ہمیں اس کو قومیت کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب ایمان والوں کی 2 جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم نے ان کے درمیان صلح کرانی ہے، ان کے درمیان صلح کا کردار ادا کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے، مفتی مظفر الدین صاحب رحمہ اللہ نے عصر کی نماز پڑھی، چونکہ اس دن 2 گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی۔ کافی پرانی بات ہے، 20-22 سال ہو گئے۔ مفتی مظفر الدین صاحب رحمہ اللہ نے عصر کی نماز پڑھی اور انہوں نے یہ حدیث پڑھی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے؟ دوسرے مسلمانوں کا مال اور ان کی عزت، آبرو، وہ مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، یہ مسلمان ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ نے میرے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ چاہے مسلمان کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، چاہے عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے بلوچ ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، مہاجر ہو، یہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے کسی پٹھان کو نقصان نہیں دینا، کسی سندھی کو نقصان نہیں دینا، کسی بلوچی کو نقصان نہیں دینا، کسی پنجابی اور مہاجر کو نقصان نہیں دینا، بلکہ اگر کسی علاقے کے اندر، کسی جگہ کے اندر کسی سندھی کے ساتھ، کسی پٹھان کے ساتھ، کسی مہاجر کے ساتھ، کسی پنجابی اور بلوچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو مجھے چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں اور اس ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کروں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد کیسے کرو گے؟ اس کو ظالم سے آپ نے چھڑانا ہے۔ ظالم کی مدد کیسے کرو گے؟ آپ نے ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، یا آپ ظلم کر رہے ہو ایسا نہیں کرنا۔
اگر آپ نے ظالم کو سمجھا دیا، اس کو ظلم سے روک دیا، تو آپ نے ظالم کی مدد کی ہے، اور اگر آپ نے ظالم کو اسی طرح چھوڑ دیا ظلم کرتے ہوئے، تو آپ نے ظالم کی مدد نہیں کی۔ ظالم کے ساتھ ظلم کے کام میں تعاون کرنا یہ مدد نہیں، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ اس حدیث کے الفاظ پہ تو غور کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا ہے، زبان کا ذکر اللہ کے رسول نے پہلے کیا ہے، اس لیے کہ زبان کے ذریعے ہر انسان دوسرے انسان کو تکلیف دے سکتا ہے، اور ہاتھ کے ذریعے دوسرے انسان کو تکلیف دینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ بھی ہوگا وہ آپ کو مار نہیں سکے گا، گالی آپ کو دے سکے گا، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکے گا، غیبت کر سکے گا، آپ پہ الزام لگا سکے گا۔ ایک کمزور سے کمزور آدمی ہو وہ زبان سے آپ کو نقصان دے سکتا ہے، آپ پہ جھوٹا الزام لگا سکتا ہے، آپ کی غیبت کر سکتا ہے، آپ کو گالی دے سکتا ہے، آپ کو غصہ دلا سکتا ہے، آپ کو نقصان دے سکتا ہے اپنی زبان سے، ہو سکتا ہے وہ ہاتھ سے نقصان نہ دے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے زبان کا ذکر کیا، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ ہمارا پٹھان ہے، یہ ہمارا مہاجر ہے، یہ ہمارا سندھی ہے، یہ ہمارا بلوچ ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زیادتی کہاں ہو رہی ہے، نقصان کہاں ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم سندھی بھائی کے گلے کو کاٹیں گے، کل وہی سندھی جو ہے ہمارے مہاجر بھائی کو اور وہ ہمارے پنجابی بھائی کو اس کے گلے کو کاٹے گا، نقصان ہوگا۔ اگر قومیت کی وجہ سے ہم دوسری قومیت کے کسی ایک فرد کو نقصان دیں گے، کل ہماری قومیت کے لوگوں کو نقصان ہوگا، اور یہ نقصان جب ہوگا آہستہ آہستہ اس کا نقصان ہمارے گھر تک پہنچ جائے گا۔ آپ پر جس نے ظلم کیا ہے آپ عدالت میں اسی کے خلاف جائیں، اس کی قوم کے کسی اور فرد کو آپ نقصان نہیں دے سکتے ہیں، آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، مصر کے خزانے کے جو وزیر بن گئے، اور بھائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام ہے۔ لوگ جب بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ جو میرا سگا بھائی ہے، جو میرا چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کو جو راشن تم دو گے، اس کو جو غلہ دو گے، اس کے اندر ایک برتن ڈال دینا تاکہ ہم ان پہ چوری کا الزام لگائیں، اور مقصد یہ تھا تاکہ میرا جو بھائی ہے وہ رک جائے گا، میں اس سے محبت کا اظہار کروں گا اور اس کو یہ بتا سکوں گا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، اور والد کو جو ہے وہ اطلاع کر سکے گا۔ یوسف علیہ السلام کے حکم پر اس کے غلے کے اندر، اس کی بوری کے اندر جب وہ برتن ڈالا گیا تو ایک آدمی نے آواز دی کہ بھائی کون ہے جس نے یہ کیا ہے ہمارے اس برتن کو چوری کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جب تلاشی لی گئی اس میں سے برتن نکل آیا، فرمایا کہ یہ جس کے غلے میں سے برتن نکل آیا، جس نے چوری کی ہے، اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک آدمی کو اس کی جگہ گرفتار کر لو، اس کو چھوڑ دو، ہمارے ابا جان کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو کہا یہ کہ نہیں، قانون یہی ہے کہ جو چوری کرے گا سزا اسی کو ملے گی، جس نے چوری کی ہے، جس کے سامان میں سے یہ برتن نکل آئے ہیں، اسی کو گرفتار کیا جائے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ غلط قانون ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں کسی نے زیادتی کی ہو کسی کے ساتھ، اس معاملے کی تحقیق کی جائے، ظالم کو اگر اس نے قتل کیا ہے قصاص اس سے لیا جائے یا اس سے دیت وصول کی جائے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے بھائی کو قتل کرنا، اس کے بھائی کو نقصان دینا، اس کی قوم کے کسی اور فرد کو نقصان دینا، یہ دانشمندی نہیں، یہ عقل مندی نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کرے گا، مسلمان کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم بھی نہیں کرے گا اور اس کو رسوا بھی نہیں کرے گا،
اس کی توہین اور اس کی حقارت بھی نہیں کرے، اس کو تحقیر کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا۔ خود قرآن کریم سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں یہ جو قبیلے ہم نے بنائے، خاندان بنائے ہیں، یہ بلوچ ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے، پنجابی ہے، یہ جتنی قومیتیں ہیں، عربی ہے، اجمی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف اس کا مقصود ہے۔ ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور نیک ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ کے رسول نے جو آخری خطبہ دیا تھا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں وہ میں نے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دی ہیں، جو قومیتیں تھیں وہ میں نے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دی ہے۔ اب کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر کسی کو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، نیک عمل کی بنیاد پر ہے۔ تو مسلمان جتنے بھی ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کررجل واحد، سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم جو ہے اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے۔ ان اشتکا رأسہ ان اشتکا کلہ، سر میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، شام کے اندر ہو، یمن کے اندر ہو، فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی مدد کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں بنتا سوائے نقصان کے، مال کی خرابی کے، جان کی خرابی کے، عزت کی خرابی کے علاوہ کچھ نہیں، انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کا احترام کرنا یہ فرض اور لازم ہے۔ اس کی بے حرمتی کرنا، اس کی توہین اور تحقیر کرنا یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام نہیں آئے تھے، اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ حضور علیہ السلام آئے، آپ نے اسلامی تعلیمات دی تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، یہ زمین جو ہے، زمین یہ خزانوں سے بھر دی جائے اور ان تمام خزانوں کو آپ خرچ کرتے، صحابہ کے درمیان آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، پیار پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، صحابہ میں محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ ایک موقع پر انصار اور مہاجرین صحابہ میں سے دو صحابی آپس میں ان میں جھگڑا ہو گیا، ایک انصاری تھا، دوسرا مہاجر تھا۔ مہاجر کہنے لگا یا للمہاجرین، انصاری کہنے لگا یا للانصار۔ انصاری نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، مہاجرین میں سے وہ جو مہاجر تھا اس نے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، آپ تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا بدبودار نعرہ ہے، یہ کیسا جاہلیت کا نعرہ ہے جو تم نے لگایا ہے۔ پھر وہی صحابت آپس میں شیر و شکر بن گئے، وہی آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اگر کہیں لڑائی ہو جائے اس کو قومیت کا نام، لسانیت کا نام نہیں دینا چاہیے، ان کے درمیان صلح صفائی کرنی چاہیے، ان کے درمیان اتفاق پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ان میں صلح کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ اور برابری کے ساتھ صلح کرنی ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کریں، آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو جنت دے، آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے، تو جب دو آدمیوں کے درمیان، دو خاندانوں میں لڑائی ہو جائے، آپ نے ان کے درمیان صلح کرانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں بھائی ہے۔ لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں بنتا سوائے نقصان کے، سوائے اس کے کہ آپ کا مال ضائع ہوگا، آپ کی جان ضائع ہوگی، آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ تو یہ ایک درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کسی کی طرفداری مقصود نہیں۔ پٹھان ہے تو ہمارا بھائی، سندھی ہے ہمارا بھائی ہے، مہاجر ہے ہمارا بھائی ہے، بلوچی ہے ہمارا بھائی ہے، پنجابی ہے ہمارا بھائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کی مثال اس 5 انگلیوں کی طرح ہے۔
یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ 5 انگلیاں ملے گی، ان میں اتفاق، اتحاد اور قوت پیدا ہوگی، اور یہ اللہ کا حکم ہے آپس میں اتفاق پیدا کرو، قوت پیدا کرو، اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو لوگ قومیت کی بات کرتے ہیں، لڑانے کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے دشمن تو ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔